دو محرم سن 61 ہجری کا دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی اس سرزمین پر پہنچ چکا تھا جہاں حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کا وہ عظیم کارنامہ پیش کیا جانے والا تھا جو ہر گزرے ہوئے زمانے اور ہر آنے والے دور کے لیے یکساں طور پر بے مثال تھا۔ ایک دن پہلے کوہ ذو حسم کے دامن میں حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جلتی دوپہر میں پیاس سے بے حال یزیدی فوج نے سیراب ہو کر نماز ظہر امام کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اب میں خدا اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے درمیان پہنچ چکا ہوں اور اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور اگر تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر کی فوج نے امام حسین کی تقریر کا کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ عصر کے وقت دونوں جماعتوں نے پھر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پھر خطبہ دیا اور ان خطوط کا حوالہ دیا جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ اس مرحلے پر امام کے ہمراہیوں میں سے زہیر ابن قین، نافع بن ہلال جملی اور بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی لشکر حر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب گفت و شنید سے حالات نہ بدلے تو امام علیہ السلام نے اپنے اہل قافلہ کو سوار کرا کے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف واپسی کا حکم دیا۔ حر نے آپ کا راستہ روکا اور اصرار کیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتی، لیکن امام حسین نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منظور کیا کہ نہ ان کا قافلہ مدینے کی طرف جائے گا اور نہ کوفے کی طرف، بلکہ کسی تیسری طرف چلتا رہے گا، اس دوران میں حر کوفہ سے ہدایات منگوا لے۔ اس طرح یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ غالباً رات عذیب الحجانات کی منزل پر ہوئی اور 2 محرم کی دوپہر قصر بنی مقاتل کے مقام پر ہوئی۔ قصر بنی مقاتل سے قافلہ آگے بڑھا، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ امام کو غنودگی محسوس ہوئی۔ بیدار ہوئے تو زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ آپ کے فرزند علی اکبر جو والد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا بڑھاتے آ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ دونوں گروہ بڑھتے بڑھتے نینوا کے مقام تک پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک سوار پہنچا جس نے حر اور اس کے اہل لشکر کو تو سلام کیا لیکن امام کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا جو حر کے لیے یہ پیغام لایا تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بالکل بے آب و گیا ہو اور جہاں کوئی قلعہ یا پناہ گاہ میسر نہ آ سکے۔ جب حر نے ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا تو ایک مرتبہ پھر امام کے ہمراہیوں کی قوت برداشت جواب دینے لگی، لیکن امام علیہ السلام امن قائم رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پیشکش کی کہ میں غازریہ کے نزدیکی قصبے میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب حر اس پر بھی نہ مانا تو آپ نے شفیہ کی آبادی میں اترنا چاہا، اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تو تھوڑی دور اور چلنے کے لیے کہا۔ حر خاموش ہوا تو امام نے نینوا سے بائیں طرف چلنا شروع کیا۔ قافلہ کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ حر کا لشکر پھر سامنے آ گیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ اور آگے نہ بڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ہمراہیوں سے اس مقام کا نام پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور دریائے فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ یہ 2 محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.